پھر مٹی، تانبا، چاندی اور سونا بھی چور چور ہو گئے۔ اس مورتی کے ٹکڑے کھیت میں بھوسے کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ پھر ہوا ان ٹکڑوں کو اڑا کر لے گئی اور وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ پھر پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں بدل گیا، چینج ہو گیا اور ساری زمین پر چھا گیا۔ ناظرین، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہزاروں انبیاء کرام بھیجے۔ انہی نبیوں میں سے ایک نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام جس علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی، اس کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا کہ آج کی رات تیری سلطنت میں ان خوبیوں والا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے قسم کھائی کہ وہ آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دے گا، اور اس نے یہ حکم اپنے سپاہیوں کو دے دیا کہ آج کی رات جو بھی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ سو جب حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بادشاہ کے سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر شیر کے پنجرے میں ڈال دیا، لیکن اللہ پاک کی مدد سے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کیا، بلکہ شیر اور شیرنی آپ علیہ السلام کے مبارک تلوے چاٹنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ گھبرائی ہوئی پنجرے کے پاس آئیں تو جب آپ نے دیکھا کہ شیر اور شیرنی آپ کے بچے کے تلوے چاٹ رہی ہیں تو یہ دیکھ کر آپ مطمئن اور پرسکون ہو گئیں، اور یوں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچا لیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ ناظرین، کون تھا یہ ظالم بادشاہ جس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ایک پیدائشی بچے کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا تھا؟ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا تاریخی دشمن، ہسٹورک دشمن، بخت نصر۔ بخت نصر کون تھا؟ یہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا جو ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا تھا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل کا گورنر بنا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو پوری زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک ظالم، جابر اور کافر بادشاہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل پر عذاب کے طور پر مسلط ہوا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ توریت میں بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا تھا کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ سو جب پہلا فساد کا وقت آیا تو یہ ہوا کہ بنی اسرائیل توریت کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑنے لگے۔ انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دی، غرور و تکبر اور کمزوروں پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے لگے۔ اس وقت یمن کا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں والوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ پاک نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام موسیٰ بن میشا تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ گاؤں والوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور پھر آپ کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ان ظلم و ستم اور ان کی دوسری نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا عذاب اترا۔ وہ اس طرح کہ شہر بابل کا ظالم اور جابر بادشاہ بخت نصر بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ یہ ایک کافر بادشاہ تھا۔ اس نے بہت بڑی فوج کے ساتھ معاذ اللہ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا، اور 1 لاکھ لوگوں کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا۔ 1 لاکھ کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل کے علماء کو بڑے برے طریقے سے قتل کیا، توریت کو جلایا، مسجد بیت المقدس کو خراب اور ویران کیا، اور ان کے گاؤں والوں جنہوں نے حضرت موسیٰ بن میشا علیہ السلام کو شہید کیا تھا، بخت نصر نے بڑی بے دردی کے ساتھ پورے گاؤں کے تمام مردوں کو قتل کر دیا، اور سب عورتوں کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا دیا، اور شہر کو برباد کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جب شہر میں قتل عام شروع ہوا تو گاؤں والے بھاگنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ اے گاؤں والوں، مت بھاگو اور اپنے گھروں میں اپنوں مال و دولت کو لے کر آرام اور چین کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ آسمان سے ملائکہ کی یہ آواز پورے گاؤں میں آتی رہی اور بخت نصر کے لشکروں کی تلواریں ان کا سر اڑاتی رہیں۔ جب گاؤں والوں نے
یہ منظر دیکھا تو اپنے گناہوں اور جرموں کا اقرار کرنے لگے، مگر ان کے رونے دھونے کا ان کو اب کوئی فائدہ نہیں پہنچنا تھا۔ گاؤں میں ہر طرف خون کی ندیاں بہہ گئیں اور سارا گاؤں تہس نہس ہو گیا۔ ناظرین، جب بخت نصر نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو قتل و قید کیا تو اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان قید ہونے والوں میں شامل تھے۔ بخت نصر آپ کے پاس سے گزرا تو انہیں بھی قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے 2 شیر منگوائے جنہیں ایک خشک کنویں میں پھینکا اور آپ علیہ السلام کو بھی اسی کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنویں کا منہ بند کر دیا۔ پھر 5 دن بعد جب اس نے وہ کنواں کھولا تو وہ دشمن خدا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ علیہ السلام اس میں نہ صرف صحیح سلامت ہیں بلکہ ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں خاموشی اور سکون سے بیٹھے ہیں، اور ان شیروں نے آپ علیہ السلام کو چھوٹی سی بھی چوٹ نہیں پہنچائی۔ یہ دیکھ کر بخت نصر نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے دانیال، مجھے بھی بتائیے کہ آپ نے ایسا کیا پڑھا جس سے یہ شیر آپ سے دور رہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ کہا تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو بھولتا نہیں ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اسے مایوس نہیں کرتا جس نے اسے پکارا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ تو تھا شیروں کا معاملہ، لیکن اس کے علاوہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے بھوک اور پیاس کو بھی مٹانا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جب اس کنویں میں آپ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو اللہ پاک نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میں ارض مقدس میں ہوں جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں، یعنی میں ان تک کھانے پینے کی چیزیں کیسے پہنچاؤں گا؟ تو اللہ پاک نے وہی فرمائی، ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے تیار کرو، ہم اسے بھیج دیں گے جو تمہیں اور تمہارے تیار کیے گئے کھانے پینے کے سامان کو اٹھا کر بابل پہنچا دے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور کھانے پینے کی چیزوں کو کنویں کے کنارے پر پہنچا دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو کنویں کے کنارے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، میں ارمیہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ حضرت ارمیہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جو یقیناً عقل کو حیران کر دینے والا اور انبلیویبل معجزہ تھا۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بہت مہارت رکھتے تھے، بڑے ایکسپرٹ تھے۔ ایک مرتبہ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر آپ نے بتائی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بخت نصر نے ایک مرتبہ ایک عجیب و غریب اور پریشان کر دینے والا خواب دیکھا، اور جب وہ صبح اٹھا تو وہ اسے خواب بھی یاد نہ رہا، جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ کیا آپ مجھے میرا خواب اور اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ یعنی وہ آپ کو چیک کر رہا تھا، آپ پہ ٹیسٹر لگا رہا تھا کہ کیا واقعی آپ نبی ہیں بھی یا نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے خواب بھی نہیں بتایا بلکہ کہا خواب اور اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، تو جس راز کے بارے میں پوچھ رہا ہے اسے کوئی جادوگر، کوئی نجومی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، آسمان کا مالک ایسا خدا ہے جو چھپے ہوئے راز کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس خدا نے بخت نصر کو اس کے خواب میں وہ بتا دیا جو ہونے والا ہے۔ اے بادشاہ، تو اپنے بستر پر لیٹے مستقبل یعنی فیوچر کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسی حال میں تجھے نیند آ گئی اور چھپی چیزوں کو ظاہر کرنے والے خدا نے تجھے وہ کچھ دکھا دیا جو فیوچر میں ہونے والا تھا۔ اور اے بادشاہ، خدا نے وہ راز مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اب سن، خواب میں تو نے اپنے سامنے ایک بڑی مورتی کھڑی دیکھی ہے۔ یہ بہت بڑی، چمکدار اور خوفناک مورتی تھی۔ اس کا سر پیور سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور رانے تانبے یعنی کاپر کی بنی ہوئی تھی۔ اس کی پنڈلیاں لوہے کی جبکہ قدم لوہے اور مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ جب تو اس مورتی کی طرف دیکھ رہا تھا تو تیری نظروں کے سامنے ایک پتھر ٹکرا کر گر پڑا، حالانکہ اسے کسی شخص نے کاٹا نہیں تھا۔ پھر وہ ٹکڑا اس مورتی کے پیروں سے ٹکرایا تو پیر ٹکڑوں میں بن کر گر گیا۔ پھر مٹی، تانبا، چاندی اور سونا بھی چور چور ہو گئے۔
اس مورتی کے ٹکڑے کھیت میں بھوسے کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ پھر ہوا ان ٹکڑوں کو اڑا کر لے گئی اور وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ پھر پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں بدل گیا، چینج ہو گیا اور ساری زمین پر چھا گیا۔ اے بادشاہ، یہ تو رہا تیرا خواب، اب میں تجھے اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اے بادشاہ، تجھے آسمان کے مالک خدا نے سلطنت، اختیار، شان و شوکت اور قوت عطا کی ہے۔ سو اس مورتی کے اوپر جو سونے کا سر تھا اس سے مراد تم ہو۔ چاندی کے حصے سے مراد تمہارے بعد آنے والی سلطنت ہے جو تمہاری سلطنت کی طرح بڑی نہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو ساری زمین پر حکومت کرے گی۔ تانبے کے حصے سے اس سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی حکومت آئے گی جو لوہے کی طرح مضبوط ہوگی۔ جیسے لوہے سے چیزیں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یہ چوتھی حکومت دوسری سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے مورتی کے پیر لوہے اور مٹی سے بنے دیکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ چوتھی حکومت ایک بٹی ہوئی حکومت ہوگی، یعنی تقسیم ہوئی بھی ہوگی۔ اس حکومت کا کچھ حصہ تو لوہے کی طرح مضبوط ہوگا اور کچھ مٹی کی طرح کمزور ہوگا۔ تم نے جو لوہے کو مٹی سے ملا ہوا دیکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے لوہا اور مٹی کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، اس طرح چوتھی حکومت کے لوگ بھی آپس میں جمع نہیں ہوں گے۔ انہی دنوں میں آسمان کا مالک خدا ایک سلطنت قائم فرمائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس میں تبدیلی یعنی چینج اور زوال یعنی نہ ختم ہونے والا کبھی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام ملکوں اور ان کے بادشاہوں پر غالب آ کر ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دے گی اور قیامت تک ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ اس پتھر کی تعبیر ہے جسے تو نے پہاڑ سے کسی توڑنے والے کے بغیر ٹوٹتے دیکھا، یہاں تک کہ اس نے لوہے، تانبے اور چاندی، سونے کو چکنا چور کر دیا۔ ناظرین، اس خواب کی تعبیر اس طرح سچ ثابت ہوئی کہ بنی اسرائیل نے ایک لمبے ٹائم پیریڈ تک بخت نصر کا ظلم و ستم، قید و غلامی کی تکلیفیں برداشت کی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں پر معافیاں مانگی، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تکبر اور فساد سے باز آ گئے، تو اللہ پاک نے ان پر یوں کرم فرمایا کہ انہیں اپنے اوپر مسلط لوگوں پر غلبہ عطا فرمایا، مال و دولت اور ان کی اولادوں میں ان کی مدد فرمائی اور ان کی تعداد کو بڑھا دیا۔ اس غلبے کی صورت یوں ہوئی کہ جب ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کی فوجوں کو ہرا کر بابل کو فتح کر لیا، تو اللہ پاک نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی، سو اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا۔ پھر انہیں ان کے وطن روانہ کر کے حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ سو اس طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بخت نصر ظالم اور کافر بادشاہ سے نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ ان کی تدفین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا جسم پاک صحابہ کرام کے زمانے میں ایک تابوت میں رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے تستر کو فتح کیا، تستر یہ فارس کا ایک شہر تھا، تو وہاں تابوت میں ایک شخص کا جسم دیکھا۔ وہاں کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے جنگ میں غلبہ اور بارش مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط، ایک لیٹر لکھا اور اس تابوت کے بارے میں پوچھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ یہ اللہ پاک کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، ان کے بدن پاک کو نہ آگ کھاتی ہے نہ زمین۔ تم اور تمہارا ایک ساتھی کو ایک ایسی جگہ دیکھو جس کے بارے میں تمہیں اور تمہارے ساتھی کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو، وہاں اس تابوت کو دفن کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گمنام جگہ پر آپ علیہ السلام کی تدفین فرما دی۔ قرآن کا پیغام، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو۔ فاحکم بین الناس بالحق
الحق ترجمہ کنز العرفان، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر۔ وہ بلند تبا کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش